وہ اتنا ہی زیادہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ کھو گئے ہیں۔ علم کی بنیاد ایک اور نہ ختم ہونے والی کہانی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں ان آسمانی مخلوقات کی ذہانت اور علم کے معیار تک پہنچنے کے لیے ایک ابدی وقت کی ضرورت ہوگی۔ میں بہت حیران ہوا جب وہ ذہین آسمانی مخلوقات جو کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ان کی انتہائی خوبصورت بالا جنتوں اور ان کے عجائبات اور فن تعمیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ وہ مجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے اگر وہ میری خدا کے ساتھ محبت کے چشموں سے کچھ مہارت الہی کا پانی پی سکیں جو میں خدا کے لیے رکھتا ہوں۔ انہوں نے صرف میری خدا کے لیے محبت وجہ سے میرے ساتھ شہنشاہ جیسا سلوک کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا تمام کائناتوں کے خدا کے ساتھ کتنا گہرا محبت کا رشتہ ہے۔ وہ میرے اندر خدا کے نور اور محبت کے رنگوں کے ذریعے خدا کے ساتھ میری محبت کا رشتہ جاننا چاہتے تھے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور سب کچھ بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سورج چمکتا ہے تو آپ اسے پوچھے بغیر اس کی گرمی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ میرے نور کی روشنی کے ذریعے خدا کی محبت کی تابکاری کو محسوس اور تجربہ کر سکتے تھے۔ وہ اتنے صوفیانہ ہو گئے تھے کہ بھول گئے کہ وہ کتنے ذہین اور عقل مند ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک مذہبی پروفیسر سے کہا جو میرے لیکچر میں شرکت کرنے آیا، یہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ اپنے مذہب کے عنوان کو دروازے کے باہر ہی چھوڑائے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا لقب اور پہچان اسے آسان ترین سچائی کو سمجھنے سے روک رہی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک تجدیدی مذہبی سمجھ تھی اور 2000 سال پہلے جیسے فریسیوں اور کاتبوں کی طرح وہ صرف مذہبی وضاحتوں کو ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ سبھی تعلیم یافتہ اور پرانے عہد نامہ کی تعلیمات پر مہارت رکھتے تھے۔ پھر بھی جب بنی اسرائیل نے ان سے موسیٰ کی تعلیم کی وضاحت کے لیے سادہ سے سوال کیے اور یہ کہ وہ خود کو اس پیچیدہ مذہبی معاشرے میں کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ موسیٰ کے سب سے زیادہ پیچیدہ زبان میں قوانین اور پرانے عہد نامے کی دوسری کہانیاں سمجھانے چلے گئے۔ شاید وہ صرف وہی چند لوگ تھے جو اس زبان کو سمجھتے تھے۔ جب میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ بالکل نہیں سمجھے۔ جتنا زیادہ فریسیوں اور کاتبوں نے اپنے پیچیدہ انداز میں وضاحت کی، عام لوگوں کے لیے اتنی ہی زیادہ الجھن بڑھتی گئی۔ بہت سے اسرائیلی ان کے مذہبی حکام اور اہلکاروں سے تھک گئے اور مایوس ہو گئے۔ وہ عیسیٰ کے پاس گئے اور اس سے وہی سوالات پوچھے۔ عیسیٰ ایک مذہبی شخص نہیں بلکہ ایک سادہ آدمی تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ سمجھ لیا تھا کہ خدا اور انسانوں کے درمیان محبت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس نے اپنے گہرے پیار کے رشتے کے ذریعے خدا کو پایا۔ وہ خدا کے اتنے قریب آیا کہ خدا کو باپ کہہ کر 4000 سال کی انسانی تاریخ میں بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ تمام نبی خدا کو باپ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ اپنی روحانی نشو و نما میں خدا کے اتنے قریب نہیں آ سکتے تھے۔
عیسیٰ کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو بہت آسان زبان میں بتایا کہ کیسے وہ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے قوانین اور اس پیچیدہ معاشرے میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ نے کتنی آسانی سے پیچیدہ مذہبی قوانین کا اظہار کیا کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو یا دوسروں کے ساتھ وہ نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہر سادہ اور عام شخص عیسیٰ کی وضاحتوں کو سمجھ سکتا تھا۔ اگر لوگ اس طرح رہتے جو ہمارے پاس پہلے سے ہی بہتر دنیا ہوتی۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ خدا سچائی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ محبت کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ ایسی دنیا میں محبت ہوا میں مہلک ہو سکتی ہے اور آپ اسے محسوس اور تجربہ کر سکتے ہیں۔ محبت کی دنیا کا سیاستدانوں اور ذہین لوگوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی دنیا میں آپ صرف محبت اور اتحاد کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی حقیقی گھر نہیں ہو سکتا۔ ایک بار جارج واشنگٹن نے کہا، ہمارے دماغ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں اسے اپنی حد نظر آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر انسانوں کو خدا سے دعا کرنے کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن زندگی کا لازوال حل فراہم نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ زمین پر رہ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا، کیا کسی کو ہمارے موجودہ وقت میں خدا اور روحانی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں مرکزی شخص ہوں اور مجھے خدا کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے۔ فرشتے موسیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور انہیں یاد دلایا کہ انسانی تاریخ کے ماضی میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جو مستقبل میں آئیں گے، ان کے پاس خدا کے متعلق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر علم ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس میں سے پانی کا ایک قطرہ نکال لیں، سمندر خالی ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور انسانوں کی فطرت اور ان کا نقطہ نظر کتنا محدود ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ روحانی طور پر اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ابدی زندگی میں روحانی تجربات اور مشاہدات حاصل کر سکیں، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اگر خدا ذہانت، علم، حکمت اور سچائی کی بنیاد پر اپنی مخلوق کے ساتھ آباد ہونا چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بہت پہلے ہی آباد ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا جس کے لیے خدا نے انہیں بنایا تھا۔ وہ ان شعبوں کے ماہرین ہیں اور کئی وہاں ناکام بھی ہوئے ہیں۔ ان کی ترقی نے بہت سے فرشتوں کو خدا کی فطرت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے متاثر کیا کہ مکملیت کو دریافت کیا جائے تاکہ وہ خدا کی ضرورت کو ختم کر سکیں۔ خدا سے آزاد ہونے کی ان کی خواہش نے انہیں گرنے دیا ہے، کیونکہ یہ انہیں گھر نہیں لے جاتی۔ ہر فرشتہ اور وجود منفرد سمتوں میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن جذبات وہ ضروری نقطہ ہے جس کے ذریعے دل کا سرچشمہ زندگی کو محبت کا پانی دے سکتا ہے۔ اگر ہم اس سمت میں ترقی نہیں کرتے تو تخلیق کا پورا مقصد تباہ ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے تخلیق کے دیگر تمام مقاصد بھی۔ میں نے بے شمار کائناتوں اور کوہ و مقاں کو دیکھا ہے۔ ہر کوہ و مقاں کے بلیک ہولز، ان بلیک ہولز کو عبور کرنا ناممکن ہے۔ صرف ایک روح جس کے پاس خدا کا نور ہوتا ہے، وہ اس لمحے کے اندر بلیک ہولز کے
کو پار کر سکتی ہے۔ بلیک ہول کے دوسری طرف ایک اور کوہ مکاں موجود ہے، اور اسی طرح تمام ابدیتیں ہیں آگے سے آگے تک۔ کسی نہ کسی طرح نچلی تخلیقات جہاں مسلسل تبدیلیاں، اوپر اور نیچے اور اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کو وقت کے ساتھ زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ اپنی توانائی کھو دیتی ہیں۔ دوسری طرف وہاں بے شمار بلند جنتیں ہیں، بالا جنتیں ہیں، جن میں توازن ہے، وہاں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، انہیں کبھی کسی تبدیلی یا زوال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان کے پاس ایک مکمل اور کامل نظام ہے جو خدا کی رہنمائی کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ خدا کی براہ راست حکمرانی کے ماتحت ہیں۔ نچلی تخلیقات خدا کی بالواسطہ حکمرانی کے ماتحت ہیں۔ ان کے نظام کو ایسی مخلوقات اور تخلیقات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جو اب بھی خدا کی طرف نسبتاً ترقی کر رہی ہیں۔ یہ جہان نسبتاً فرشتوں، جنوں اور مختلف مخلوقات کی رہنمائی کے تحت بڑھتے ہیں۔ وہ نچلی تخلیقات کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں اپنے جہانوں کا دورہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ ان فرشتوں اور مخلوقات کو اوپری یا نچلی تخلیقات کے درمیان میڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ رجحان صرف روحانی زندگی میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا تمام ظاہری اور باطنی تخلیقات کا مطلق خالق ہے۔ میں نے کئی مواقع پر دیکھا ہے کہ خدا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی بہت کم ہے۔ تمام مسائل تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہمیں زندگی کے مقصد کا ادراک ہوگا جو خدا نے ہمیں اپنی تخلیق کے ذریعے عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ ہمیں مسلسل ہماری ابدی زندگی میں زوال زدہ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے جینا ہوگا۔ جب سے ہم اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں، یہی تقدیر ہمیں شکار کرتی ہے۔ یہ ہمیں نچلے جہانوں میں مسلسل شکار کرے گی، جہاں ہمیں ہماری ابدی زندگی میں درد و مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمام نچلی تخلیقات جو خدا کے ساتھ ان کا مقصد تلاش نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ بغیر کسی منزل کے راستے میں رہیں گی۔ وہ وقت آئے گا جب ایسا لگتا ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دوبارہ اس بھنور میں آئیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اس تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ صرف کوئی ایک نہیں، مگر ابلیس، گرے ہوئے فرشتے، گرے ہوئے جن اور انسانی مخلوق ایک ساتھ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ سب مختلف گری ہوئی تخلیقات اس مقصد کا ادراک نہیں کرنا چاہتے جو خدا نے ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ان سب نے اپنے لیے اور اپنی ہی جیسی تخلیقات کے لیے پیچیدگیاں کھڑی کی ہیں۔ اوپر کے جہانوں کے فرشتے و مخلوقات بطور میڈیم انہیں ان کی اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے ان نچلی مخلوقات کے ساتھ معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ان میڈیمز کو ان نچلی تخلیقات کی کم ترقی کی وجہ سے بہت سی مشکلات، چیلنجز اور پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بار ایک موقع پر خدا نے مجھ سے کہا، تم نے مجھ سے میرا پیار مانگا ہے اور میں نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم مجھ سے پیار کر سکو۔ یہ ماسٹر کی ہے جو اوپر کے جہانوں کی مخلوقات نچلی مخلوقات کی مدد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہی چیز اوپر اور نچلی مخلوقات میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ اوپر والی مخلوقات کو اپنا گھر مل گیا اور ان کی ہر چیز
خدا کے ساتھ جڑی ہے۔ انہوں نے خدا کو خدا سے جانا، انہوں نے اپنی شناخت کھو دی اور خدا کی طرف سے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے دماغ، حکمت اور فیصلے کی اپنی صلاحیت کھو دی اور نئی حکمت اور خدا کی طرف چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل کی جیسے خدا انہیں دیکھتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، خدا ان کے لیے بنیادی وجہ اور ان کی زندگی میں محرک قوت اور مرکزی نقطہ ہے۔ ایسی صورتحال نچلے جہانوں کی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی قدر نہیں دیکھ سکتے۔ نچلی مخلوقات اپنے طریقے سے بڑھنا پسند کرتی ہیں۔ وہ اپنی سمجھ اور حکمت اور اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کیسے مخلوق کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ قبول کرتے ہیں کہ وہ اس عمل پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ تخلیق میں چیزوں کو تبدیل کرنے کے طریقے اور راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا ان کے ساتھ یکتا نہیں ہو سکتا۔ وہ انہیں اجنبی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ دور کی مخلوقات ہیں جو خدا کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اس کی مکملیت کو دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ ابلیس، انسان اور دیگر گری ہوئی مخلوقات ان دہشت گردوں اور جاسوسوں کی فہرست میں ہیں جو سب سے اوپر ہیں۔ ان کی متوازی فطرت ہے، جیسے CIA یا KGB ایجنٹس جو نظام پر قابو پانا چاہتے ہیں، جو خود کو خدا کی تخلیق کے نظام میں ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے وہ ہمیشہ محبت اور ہم آہنگی کے تصفیے سے بہت دور ہوں گے۔ حتیٰ کہ نچلی مخلوقات بھی روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنی ایک جاسوسی فطرت اور توقعات کے ساتھ۔ ان کا پہلا مقصد ان کے اپنے مفادات کی تکمیل ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے وہ صرف اپنے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مزید بہمر پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان کے سر پر رہے گا، ایک سیاہ خول کی طرح۔ ان کی گری ہوئی فطرت ایسی سونامی پیدا کرے گی جو انہیں نچلے اور تاریک جہانوں کی طرف کھینچ لے گی، جہاں وہ نہیں جانا چاہتے، لیکن جس طرح وہ ان کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی تباہی ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ ان میں کیا غلط ہوا ہے؟ وہ کیوں ذہنی مریض ہو گئے ہیں؟ وہ کیوں ایک میراتھن میں حصہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مستقل دکھ اور درد میں رہتے ہیں، اور انہی بنیادوں پر وہ ان کے بنی نوع انسان ساتھی اور ان کے اپنے بچوں کے لیے پل بناتے ہیں۔ نچلے جہانوں کے متعلق میرے روحانی مشاہدات مجھے یہ بتاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص کتنا ہوشیار، ذہین اور باشعور ہے۔ میں جب بھی نچلے جہانوں کی ارواح سے ملا، انہیں روحانی چیزوں، تخلیق کا مقصد، ابدی زندگی میں آباد ہونے کے بارے میں کوئی واضح سمجھ نہیں تھی، اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق کے لین دین میں ان کا کیا کردار ہے۔ مذہبی لوگ جو ان کی کتابوں کا کاکروچ بن گئے کے بھی یہی مسائل ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ مذاہب کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کون ہے۔ وہ خود سے بھی پوچھیں، وہ اپنے خالق کے بارے میں مزید کیسے جان سکتے ہیں، جو کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم نقطہ ہے۔ میں ایسے خدا کے ساتھ کیسے ایک ہو سکتا ہوں جو میری زندگی کی
اصل وجہ ہے۔ ایسی چیزوں پر وہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی پوری طاقت و توانائی اس بات کی گواہی دینے میں صرف کر دیتے ہیں کہ ان کی کتابیں کامل ہیں۔ اس سے آگے ان کے لیے کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ خدا نے ان کی مقدس کتابوں میں سب کچھ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کہ وہ دن رات ان کے نجات دہندگان اور انبیاء کی تسبیح کریں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان پر ایمان لانے سے بچ جائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کی زندگی کے بارے میں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے یہ صرف ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کا کام تھا، لیکن ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں احساس نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ اسے مستقبل کی طویل پیش گوئی کی وجوہات میں سے ایک سمجھا گیا ہے۔ اس دوران ابلیس اس بنیاد کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ بہت سرگرم رہا ہے جو نبیوں اور نجات دہندگان نے رکھی تھی۔ نچلی تخلیقات میں مسلسل کشمکش رہتی ہے۔ ہمارا دماغ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دماغ ہمیں یہ جاننے کے لیے دیا گیا تھا کہ خدا نے ہر چیز کو کیسے بنایا، نہ کہ اس نے کیوں مخلوق کو پیدا کیا۔ خدا نے ہر چیز کو محبت اور دل سے پیدا کیا۔ جتنی زیادہ نچلی تخلیقات زندگی کے مقصد ان کے دماغ کے ساتھ تلاش کریں گی، اتنا ہی وہ زیادہ الجھن میں پڑ جائیں گی۔ میں ایک مثال کے ذریعے اس نقطے کی وضاحت کرتا ہوں۔ جب والدین اپنے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے، والدین انہیں اس کا استعمال بتا دیں گے۔ یہ دماغ اور سائنس کا مقصد تلاش کرنا ہے کہ چیزیں تخلیق میں کیسے کام کرتی ہیں۔ جب بچے ان کے والدین سے پوچھیں، آپ نے مجھے یہ تحفہ کیوں دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ تحفہ محبت کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ کیسے اور کیوں ہمیں اس مختلف قسم کی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت کی خاطر جینے کے لیے۔ جذبات اور محبت خدا کے لیے بنیادی محرک تھے۔ بہت بعد میں دماغ کا مقصد تخلیق کیا گیا تاکہ تخلیقات کے تصور کو حقیقت میں لایا جائے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ نچلی مخلوقات ہمیشہ تحقیق کرتی ہیں اور ہماری طرح نتیجے کے لیے ہر چیز صرف کر دیتی ہیں، لیکن وہ یہ جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ خدا نے انہیں کیوں بنایا۔ تاہم ایک بار جب کوئی خدا کی براہ راست جنتوں میں داخل ہو سکے گا، وہ جان جائے گا کہ خدا نے تمام تخلیقات اور مخلوقات کو کیوں پیدا کیا۔ مستقبل میں جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، سائنسدان ایسی چیزیں دریافت کریں گے جو ہم انسان تاریخ کے 6000 سالوں میں دریافت نہیں کر سکے۔ وہ سب کچھ اتنی جلدی دریافت کر لیں گے کہ کیونکہ سائنسدانوں نے خدا کی دنیا کی محبت کرنے کا اصل مقصد پورا کر دیا ہوگا۔ یہ فرشتوں کی دنیا کے لیے بہت آسان ہوگا کہ سب سائنسی مظاہر اور تفصیلات بنی نوع انسان پر ظاہر کر سکیں، کیونکہ ان دریافتوں کے غلط استعمال کا خطرہ ٹل گیا ہوگا۔ رات کو فرشتے تمام تفصیلات سائنسدانوں کو بتا دیں گے۔ جب وہ اٹھیں گے تو وہ وضاحت کر سکتے ہوں گے کہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں
سائنس اس کے عروج تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ہماری زندگی کا اولین مقصد خدا کے ساتھ محبت کرنے میں ایک مثالی انسان کے طور پر اس تخلیق میں شرکت کے لیے پورا ہو چکا ہوگا۔ نچلی تخلیقات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ذہن ان کی خود غرض خواہشات کو پورا کرنے اور ان کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ خود کو مطمئن کرنے کی وجوہات اور تفصیلات کے لیے صرف بیرونی وضاحتیں تلاش کرتے ہیں۔ وہ خدا کی محبت کی آگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ جو بھی خدا کی محبت کی اس آگ میں آتا ہے، اس کی آگ کا حصہ بن جاتا ہے اور خدا کی ایک نئی شناخت میں کمال حاصل کرتا ہے۔ خدا کی محبت کی آگ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی پرانی پہچان کو چھین کر اور اسے خدا کی نئی شناخت دیتی ہے۔ آپ روح کی نور کا موازنہ سونے سے کر سکتے ہیں۔ جب سونا آگ کے اندر جاتا ہے، گرمی اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ اس میں کتنے کیرٹس ہیں، 10، 20 یا 40۔ اسی طرح روحانی زندگی میں روح کا نور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی نے خدا کی منشا کے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ انبیاء، نجات دہندگان اور تمام مخلوقات کی قدر خدا کی نظر میں نور کے معیار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محبت اور خدا کی منشا ایسے ہے جیسے ایک سکے کے دو رخ۔ کوئی جتنا خدا کی ذات کو گہرائی سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی وہ خدا کی منشا کے لیے زیادہ چیلنجز پر قابو پا سکتا ہے۔ خدا کی محبت اس شخص کی زندگی میں محرک ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے حالات بالاتر رہنے کے قابل ہو جاتا ہے اور ان کا غلبہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی محبت کے معیار کی وجہ سے۔ خدا کے لیے یہ اہم نہیں ہے اگر کوئی اس کی منشا پوری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، تو جب تک کہ وہ اس کی منشا پر چلتا ہے اور تمام چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ اپنے دل، حوصلے اور خوشی سے انسان ہر حال میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اسے اس شخص کے ساتھ اپنا گھر محسوس ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنے قارئین کو خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سچائی اور محبت کی مثال ایک ندی کی طرح ہے۔ سچ کا پانی اس میں محبت کے پانی کی سمت میں چلتا ہے۔ محبت ہی اصل ذریعہ ہے جہاں زندگی اور سچائی نے جنم لیا۔ کوئی کوہ مکاں اور تمام بالا جنتوں میں نے جہاں بھی سفر کیا، خدا کو جاننے اور اسے دریافت کرنے کے لیے بنیادی سچائی خدا کی محبت کی حقیقی قدر نہ تبدیل ہونے والی ہے۔ محبت ایک ایسی کشش ثقل کی قوت ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ اپنی حقیقی منزل تلاش کرنے کے لیے زندگی اور سچائی کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تمام جنتوں نے اس آسمانی راز کو دریافت کیا اور وہ اپنے پورے دل اور روح کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا آسمانی مخلوق اور فرشتوں کو ایک جنت سے دوسری ایک اعلیٰ جنت تک مسلسل زندہ کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ تاہم نچلی تخلیقات اور جہانوں کی مخلوقات کو اس الہی راز کی پیروی کرنے کے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے وہ غیر مستحکم ہیں اور ہمیشہ اوپر اور نیچے گرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں نچلی اور
اعلیٰ مخلوقات کے فرق کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب تک پانی کسی ندی یا دریا میں بہتا ہے وہ نمکین نہیں ہوتا۔ جس لمحے وہ سمندر میں داخل ہوتا ہے نمکین ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا۔ جب تک پانی پینے کے قابل ہے نچلی مخلوقات ان کی ضروریات خواہشات کے فریم میں روحانی طور پر بڑھتے ہیں، تاہم اعلیٰ مخلوقات ایسا نہیں کرتی ہیں کہ صرف اس وقت تک ترقی کریں جب تک کہ پانی پینے کے قابل ہو۔ سمندر میں جہاں پانی پینے کے قابل نہیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اور ضروریات کی پیروی کیے جانے والی اپنی فطرت کھو دیتے ہیں اور صرف ان کی روحانی ترقی کی ضرورت کو جاری رکھتے ہیں۔ نمگین سمندر کا ان کا بنیادی مقصد خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ سمندر میں ہیرے دریافت کرنے کے لیے مزید سے مزید گہرے غوطے لگاتے ہیں۔ ہیرے کا مطلب جہاں خدا کے قریب سے قریب آنے کے لیے اس کے الہی راز دریافت کرنا ہے۔ یہاں مخلوقات میں فرق ہے۔ کچھ دوسروں کے مقابلے میں خدا کے الہی رازوں کو دریافت کرنے کے لیے زیادہ گہرائی سے جاتے ہیں۔ وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی فطرت کو پوری طرح جاننا چاہتے ہیں۔ میں خدا کو جاننے کے لیے ان گنت جنتوں کی 2 طریقوں سے درجہ بندی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ جنتوں میں ہیروں کو دریافت کرنے کے لیے گہرا غوطہ لگایا تھا، لیکن انہیں اتنی سانس نہیں ملی کہ وہ واپس آ سکیں۔ انہوں نے الہی مقصد کے لیے اپنی جان دے دی۔ دیگر جنتوں نے کامیابی کے ساتھ ہیرے دریافت کر لیے اور واپس کر سکے۔ انہوں نے وہ الہی راز کوہ مکاں کی دوسری تخلیقات کو بھی دیے ہیں، اور کوہ مکاں کی تخلیقات جو خود کو دوسری جنتوں کی طرف رہنمائی میں مقامات پر لے آئے ہیں۔ خدا کو جاننے اور ان 2 طریقوں میں ان جنتوں اور مخلوقات کے نور میں فرق ہے۔ وہ جنتیں اور مخلوقات جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، لیکن صرف اپنے لیے جنت کے دروازے کھول سکے، انفرادی طور پر وہ کامیاب ہوئے اور میرٹ کے طور پر بالا جنتوں میں داخل ہو سکے ہیں۔ وہ دوسروں کے آسمانی رازوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اب جنتوں نے دریافت کیے تھے۔ انہیں ایک جنت سے ایک اگلی جنت تک زندہ کیا گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ ان کے کمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ بالا جنتوں میں جاتے ہیں تو وہ تخلیقات پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ ان کی مثال ایک تیر جیسی ہے جو ایک سمت میں اڑتا ہے۔ ایسی مخلوقات اور جنتیں جو خدا کے الہی رازوں کو کامیابی سے دریافت کر چکے ہیں اور یہ فائدہ دیا ہے دوسری تخلیقات کو، ایک تیر کی طرح ہیں جو ایک ہی وقت میں 2 اطراف میں جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایک تیر ایک سمت میں ہی جا سکتا ہے، لیکن خدا کی الہی محبت کا تیر ایک ہی وقت میں 2 سمتوں میں سفر کر سکتا ہے۔ خدا کے بالواسطہ تسلط کے جہان میں ایسے تیر کی طرح ہے جو صرف ایک سمت میں اڑ سکتا ہے۔ وہ تیر جو دونوں سمتوں میں سفر کر سکتا ہے خدا کے براہ راست تسلط کے جہانوں کی طرح ہے۔ تیر کی روشنی جو خدا کے بالا جنتوں میں سفر کر سکتی ہے زیادہ شدید اور رنگین ہے۔ ان جنتوں اور مخلوقات کے نور اور خوبصورتی کو کسی لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی روحانی نشوونما کے مطابق خدا کے
کردار اور دل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا نور خدا کے نور کو منعکس کرتا ہے اور اس کے نور کی یاد دلاتا ہے۔ ان جنتوں اور مخلوقات کا نور خدا کے ساتھ ان کی روحانی ترقی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے براہ راست تسلط کے تحت جنتیں خدا کے نور کے ذریعے ترقی کے اس معیار تک پہنچ گئے کہ وہاں زوال کا تصور تک نہیں ہے۔ وہ خدا کے ساتھ وحدانیت میں جلد اور ہڈی کی طرح ہیں۔ جتنا آپ خدا کی عمودی جنتوں میں اوپر کی طرف جائیں گے اتنا ہی ان کا معیار بلند ہوتا جائے گا، جو خدا کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ کہ وہ خدا کو کتنی گہرائی سے جانتے ہیں۔ جتنے زیادہ قدر و قیمت والے لمحے جو میں نے خدا کے ساتھ بانٹے ہیں، اس کی محبت اور روشنی کی تابکاری اتنی ہی مضبوط ہوئی ہے۔ وہ جنتیں جن میں محبت، سچائی اور زندگی کی شعاعیں اربوں سورجوں کی طرح چمکتی ہیں، اس مقصد کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر چکے ہیں جو حق تعالیٰ نے انسانوں اور دیگر تمام مخلوقات کی زندگی کو دیا ہے۔ ایسی دنیا میں آپ خدا کے ساتھ رہنے کے مقصد اور زندگی کی تکمیل کے حقیقی پھل دیکھ سکتے ہیں۔ کسی تاریک عنصر کے ان جنتی مقامات میں داخل ہونے کا ایک موقع بھی نہیں ہے۔ تمام نچلی تخلیقات کے جہانوں میں باہمی سچائی کی بے شمار فطرتیں ہیں۔ جب بھی بات احساس کی آتی ہے، وہ اس مقصد تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ سب باہمی سچائی کے بے شمار فطرتیں بہت ساری پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی ان کا دماغ انہیں روکتا ہے، پھر ان کا ضمیر، اور کبھی کبھی ان کے دل کی باہمی ترقی۔ یہ تمام پیچیدگیاں ان ہستیوں اور مخلوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں مسلسل انتشار پیدا کرتی ہیں۔ تمام ادنا تخلیقات متعدد مختلف جہانوں میں تقسیم ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، وہ ان کے اندرونی تنازعات اور تضادات کو لے جاتے ہیں، جو کہ ان کے ساتھ ان کی روح میں نظر آتے ہیں۔ ادنا مخلوقات جہانوں کا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا جسم اور دماغ ابلیس اور ان کے درمیان تنازعات اور جد و جہد کا میدان بن گیا ہے، اور ان کے جسم کا موازنہ ایک ایسے گھر سے کیا جائے جس میں بہت سے نوکر رہتے ہیں جو اپنے آقا کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ جب جنتیں دستک دیتی ہیں تو ان کا دروازہ ایک نوکر کھولتا ہے جو اس کی گری ہوئی اور لالچی خواہشات سے متاثر ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک نوکر دروازہ کھولتا ہے کہ کون ہے، اور الجھن میں ہے اور نہیں چاہتا کہ خود کو کسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے۔ خود کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے زندگی کا اندرونی مقصد، کیونکہ وہ زیادہ تر بیرونی مقاصد کے لیے فکر مند ہے۔ تیسرے دن جب جنت دستک دیتی ہے دروازے پر، تو ایک اور نوکر کھولتا ہے جو شعور کے اتنے نچلے درجے پر رہتا ہے کہ جہاں وہ فیصلہ کرنے اور رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا ضمیر اسے زندگی کی سچائی دریافت کرنے کے لیے کیسے رہنمائی کر سکتا ہے۔ چوتھے دن نوکر کھولتا ہے کہ جس کے شعور کو سکون کی منزل نہیں ملی، کیونکہ اس نے امن اور آزادی کا سرچشمہ دریافت نہیں کیا جو خدا میں شروع ہوتا ہے۔ پانچویں دن ایک نوکر کھولتا ہے کہ کون ہے جو اپنے جذبات اور محبت میں اندھا ہوتا ہے۔ اس کے پاس صرف
اس کے ساتھی، خاندان اور بچوں کے ساتھ تعلقات کا ایک افقی رشتہ ہے، مگر اس نے یہ دریافت نہیں کیا کہ دل جو ہے وہ سب سے پہلے خدا کی محبت بسانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خدا کی محبت پر مرکوز دوسرے محبت کے رشتے بھی خدا کی بارگاہ میں تکمیل کو پہنچیں گے۔ چھٹے دن ایک نوکر دروازہ کھولتا ہے جو گری ہوئی دنیا کے ماحول کا شکار بن گیا۔ اس نے کبھی بھی اپنے اور روحانی زندگی کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگی نہیں پائی۔ وہ دوسرے نوکروں کے پنجرے میں غلام بن گیا۔ وہ انسانوں کی طرح چیختا ہے جو خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے پروں کو کاٹ لیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو روحانی الجھن کے مرحلے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کے گرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کے پروں کو ان کے جسم کے پنجرے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں یہ قیمتی تحفہ خدا سے ملا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر ہیں۔ ہماری روح وہ آلہ ہے جس کے ذریعے تمام نوکر جو میں نے اوپر ذکر کیا اندرونی اور بیرونی تخلیق میں شرکت اور لطف اندوز کرنے کے لیے ہم آہنگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب نوکر ہمارے اندر بغاوت پیدا کر چکے ہیں اور وہ آمر یا جنگجو بن گئے ہیں جو خدا کے ساتھ رہنے میں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دو ماسٹرز کے زیر اثر ہیں، خدا اور ابلیس۔ ابلیس نے ہمیں متاثر کیا اور غلط مقاصد کی تکمیل کے لیے گمراہ کیا ہے۔ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جو حقیقی زندگی سے دور ہے، جس کے ذریعے ہم صرف ایک مالک خدا کے ساتھ رہنے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے کے طور پر ہم نہ تو خدا کو خوش کر سکتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کو۔ جب تم دو آقاؤں کی خدمت کرو، تم ایک کو خوش کرو گے اور دوسرے کو ناراض۔ ان دونوں آقاؤں میں بڑا فرق ہے۔ خدا ہمیں اپنی روح میں سچائی اور نور دینے کے لیے بلاتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں شاہین کی طرح اصل آزادی، امن، محبت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ابلیس بھی ہمیں اپنا تحفہ اندھیرے دینے کے لیے بلاتا ہے۔ اندھیرا ہماری زندگی میں بہت خوف، عدم تحفظ، درد، مصائب اور جد و جہد پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں اپنی بے شمار بیماریاں دینا چاہتا ہے جو ہماری تقدیر بدل دیتی ہیں، اور ہمیں غم سے دردناک طور پر نچلے، برائی اور تاریک جہانوں میں ہمیشہ کے لیے جینا پڑے گا۔ آخر میں روح کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روح وہ حصہ ہے جس کے ذریعے ہمیں ہماری روح کے لیے خدا کی طرف سے روشنی کے عناصر حاصل کرنے چاہیے۔ کسی نہ کسی طرح ابلیس نے خدا کے ساتھ ہمارے اس لین دین کے تعلق کو کاٹ دیا۔ اب ہمارا ابلیس کے ساتھ لین دین کا رشتہ ہے اور ہمیں اس سے سیاہ عناصر مل رہے ہیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہماری روحیں ڈریکولا اور شیطانوں کی طرح نظر آتی ہیں جو کہ انسان کا خون پیتے ہیں۔ ہماری ارواح بہت سی جھریوں کے ساتھ بوڑھی، خوفناک اور سیاہ نظر آتی ہیں۔ جب وہ اپنی ارواح کو دیکھیں گے وہ بہت حیران اور خوف زدہ ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا واقعی یہ وہ ہیں؟ یہ ہماری روح کی تاریک اور خوفناک شکل ہم نے خود بنائی ہے اور ہمیں ہمیشہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جب بھی خدا نچلی مخلوقات کی ایسی تاریک ارواح کو دیکھتا ہے تو یہ چیز اسے بہت اداس بنا دیتی ہے۔
اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے لمحات میں خدا الگ تھلگ جگہوں پر اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور اسے اس تخلیق کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اوپر کی مخلوقات کی ارواح جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں کیونکہ انہیں خدا کی طرف سے نور کے عناصر ملتے ہیں، صرف یہی چیز اسے تسلی دے سکتی ہے۔ ان کا نور خدا کی محبت میں پروان چڑھتا ہے اور جب وہ انہیں دیکھتا ہے تو اسے یہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے انہیں پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ خدا کے لیے خوشی لاتے ہیں اور اسے امید ہے کہ ادنا تخلیقات ان کے نقش قدم پر چلیں گی تاکہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے زندگی کے مقصد میں شامل ہوں۔ یہ تاریک عناصر ہی ہیں جن کی وجہ سے خدا نچلی مخلوقات اور انسانی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ خدا کی بہت شدت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بچے ہیں جنہیں وہ ہماری تخلیق کے وقت سے جانتا ہے۔ یہ خدا کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ نچلی تخلیقات کا غلبہ اوپر کی تخلیقات کے ہاتھ میں دے۔ دردناک حقیقت یہ ہے کہ نچلی تخلیقات ایسی الجھن میں رہتی ہیں کہ وہ خدا کے دائرے اور علاقے سے باہر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خدا براہ راست ان مخلوقات پر حکومت نہیں کر سکتا جو کہ برائی کے مجسم ہیں اور اپنے گھر کو بھول گئے ہیں۔ وہ فرشتوں اور مخلوقات کے آبجیکٹس بن گئے ہیں جو نسبتاً اوپری اور نچلی تخلیقات کے درمیان میڈیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ نچلی مخلوق پر بغیر کسی سمجھوتے کے سخت فیصلے اور سخت قوانین کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ہماری روحانی زندگی مسلسل درد، مصائب، عدم تحفظ، خوف سے بھری ہوگی اور ہماری بری قسمت ہمارے لیے دن بدن نیا عذاب لائے گی۔ کوئی نہیں جانتا یہ عمل اندھیرے جہانوں میں کب تک جاری رہے گا۔ خدا کے پاس ہماری نجات کا جواب ہے۔ خدا کی کارسازی کو پورا کرنے کے مرکزی فرد کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس نجات کو اپنی مرضی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم زمین پر رہتے ہیں، آزادی، دن کی روشنی، نیلے رنگ کے آسمان جو خوبصورت پہاڑوں وغیرہ سے گھرا ہوا ہے، ہمارے پاس تمام مواقع ہیں کہ ہم اپنی نجات کے لیے صحیح قدم اٹھائیں۔ ایک بار تیر کمان کو چھوڑ دے اور ہماری روح اندھیروں کے جہانوں میں داخل ہو جائے گی تو پھر لاکھوں سالوں کے لیے ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہوگی، جس وجہ سے خدا کا نور بری ارواح کو اوپر کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ اس موضوع کے مطابق خدا ایسا قادر مطلق نہیں ہے جیسا مذاہب اب تک ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے خدا کی رہنمائی کے ذریعے میری کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں لکھا ہے، تاہم انسانوں کی جہالت اتنی گہری ہے کہ میں 5 کتابیں بھی نہیں بیچ سکا۔ خود غرض انسانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ان کے حقیقی گھر کو جانیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، جب ہم وہاں ہوں گے ان کو تب پتہ چل جائے گا۔ پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی جب ان کا انجام ایک مردہ اختتام پر ہوگا۔ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی میں ان کی بہتر کل کے لیے آج کا صحیح قدم ابھی اٹھانا ہے۔ وہ اپنا پیسہ
اپنی ذات کے لیے مرکوز خواہشات اور مقاصد اور کسی اور چیز کے بارے میں سوچے بغیر ان کے جسم کی راحت کے لیے اور ان کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس دردناک حقیقت کو جان جاتے ہیں کہ انہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ ان کی نظر میں ایک کتاب جو براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے بیکار ہے۔ روحانی علوم کی ترقی اور ٹیکنالوجی اور دیگر تمام چیزیں جن کا میں نے بالا تخلیقات اور جنتوں میں مشاہدہ کیا ہے کسی جادوئی دنیا کی طرح کام کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں جبکہ وہ اتنی ترقی یافتہ معیاری زندگی گزارتے ہیں، اور کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے بنائی گئی کہ وہ ان جادوئی دنیاؤں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میں تمام تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اس ایک ماسٹر کی کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام نعمتوں کے لیے بالا جنتوں اور مخلوقات میں کسی فرشتے یا مخلوق کے درمیان خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کوئی تنازع یا تضاد نہیں ہے۔ ان کا دماغ، شعور، ضمیر، دل، جان اور روح متحد ہیں۔ ان کے اندر ایک خدا کو خوش کرنے کی گہری خواہش اور آرزو ہے۔ وہ یہ کہ وہ خدا کا دل کبھی نہیں توڑیں گے۔ 3 قسم کی فطرت کو ان میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان کی روح میں بھی دکھائی دیتا ہے: امن، ہم آہنگی اور خدا کے لیے آرزو۔ ان کے پاس سچائی کو جاننے کی ایک پرامن اور غیر متشدد خواہش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی سچائی انہیں لے جائے گی وہ کھلے ذہن اور مکمل ضمیر اور محبت سے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب دل اپنے خالق سے گہرا تعلق پر جڑ جاتا ہے اور اس کو مطابقت میں اپنا گھر مل جاتا ہے تو وہ بالا جنتوں میں بس جاتا ہے، کیونکہ بالا جنتوں کی مخلوقات اور فرشتوں کے دل ان کے خالق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک وجود اور فرشتہ نے ان جنتوں میں ایک ایسا ٹھوس سنگ بنیاد رکھا ہے کہ نہ ہی ان پر اندھیرا کے اثر انداز ہونے والے عناصر بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں گہرے سائے آ سکتے ہیں۔ ان تمام جنتوں میں مخلوق ان کی ترقی کے کمال کو پہنچ سکتی ہیں۔ ان جنتوں کا کمال قدر اور خدا کے ساتھ گہرا اور مضبوط رشتہ اس مخلوق کے معیار کا اظہار ہے۔ ان تمام بالا مخلوقات اور جنتوں میں روحانی ترقی کا فرق ہے۔ کچھ مخلوقات میں کئی دائروں میں جیسے سچائی، محبت، انصاف، ہم آہنگی وغیرہ کے لیے ایک مخصوص ترقی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی جنتیں ایسی ہیں جنہیں دل کی ترقی میں مہارت حاصل ہے۔ اس کا ہمیشہ انحصار اس بات پہ ہے کہ کتنی ارواح ایک ہی جنت میں مخصوص دائروں میں مہارت رکھتی ہیں۔ میں اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہاں ایک سادہ سی مثال دینا چاہوں گا۔ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ کو خدا کے ساتھ کسی خاص تقدس اور ناطے کے کمال تک پہنچنے میں انعام دیا گیا۔ محمد کو خدا نے بہادری، حوصلے اور ہمت میں نسبتاً کمال تک پہنچنے کا انعام دیا تھا۔ ایوب کو خدا کی منشا میں خدا کی طرف سے عاجزی، صبر اور قربانی میں نسبتاً کمال تک پہنچنے کا اجر ملا۔ ابراہیم کو خدا کی طرف سے اس کا دوست ہونے کا انعام دیا گیا۔ موسیٰ کو خدا کی طرف سے اپنی تمام خوش قسمتی پیش کر کے اور خدا کی منشا کے لیے سب سے زیادہ دکھی راستہ لے کر نسبتاً کمال تک پہنچنے کا اجر ملا۔
بدھا کو خدا کی منشا کی خاطر اندھیری رات کے ذریعے جا کر منظم اور اخلاقی قدر کا اپنا راگ الاپنے میں نسبتاً کمال تک پہنچنے کا خدا کی طرف سے انعام ملا۔ نوح کو خدا کا ایسا فرد ہونے کا جو اندھیرے اور برے وقت میں بھی خدا کے ساتھ کھڑا تھا، نسبتاً کمال تک پہنچنے کا خدا کی طرف سے انعام ملا۔ میں اور بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے میرے قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے انعامات کے مطابق انہیں خدا اور جنتوں کی طرف سے قابلیت کے طور پر اعلیٰ دنیاؤں میں جانے کے لیے نور ملا۔ ان کے پاس خاص قابلیت اور خاص شعبوں میں مہارت حاصل ہے۔ وہ ان شعبوں میں ترقی اور دوسری ارواح کی مدد کے لیے رہنما اور استاد بن گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں کو پورا کر کے انہیں خدا اور جنتوں کی طرف سے مزید روشنی ملی ہے۔ اس چیز نے خدا اور جنتوں کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کو بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی بہت سے چیلنجز اور قربانیوں سے گزر کر زمین پر بنیاد رکھی ہے کہ انہیں جنت میں قیمتی اور معروف ارواح کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے خدا کی منشا پوری کرنے کے لیے دباؤ کو اٹھا کر بہت ہی تکلیف دہ راستہ اختیار کیا۔ اگرچہ زمین پر ہماری زندگی 70 اور 90 سال کے درمیان ہے، ان مختصر سالوں میں ہم اپنی روحانی نشوونما کی ایسی بنیاد رکھ سکتے ہیں جس تک روحانی زندگی میں ہم لاکھوں سالوں میں نہیں پہنچ سکتے۔